بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الباسط محمد ابراہیم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دیں اور شارجہ ٹی وی والوں کو بھی جزائے خیر دیں یہ موقع دینے کا ہمیں۔ آمین۔ محترم ناظرین، دینی تعلیمات کی روح سے یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا یہ جو دل ہوا کرتا ہے، مختلف اوقات میں مختلف حالات میں دل کی کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ کسی انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، کسی کا مردہ ہوتا ہے، کسی کا دل صحت مند ہے، تندرست ہے، قلب سلیم ہے، جبکہ کسی کا دل مریض ہے، بیمار ہے۔ مزید یہ کہ ایک ہی انسان کے دل کی جو کیفیات ہیں وہ بھی بدلتی رہا کرتی ہیں۔ خود ایک ہی انسان ہے لیکن اس کا دل کبھی زندہ ہے، کبھی مردہ، کبھی صحت مند اور کبھی بیمار ہے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں محترم مہمان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ حکم یہ ہے کہ دل ہمیشہ زندہ رہے، سلامت رہے، قلب سلیم رہے، بیمار دل نہ ہو۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نہایت اہم موضوع ہے دل کے متعلق بات کرنا، اس کے مختلف اطراف پہ روشنی ڈالنا، کیونکہ جیسے کہ کسی بھی ملک کا یا کسی بھی شہر کا ایک بڑا ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی ایک بادشاہ بیٹھا ہے۔ جی بے شک۔ اس بادشاہ کو ہم قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں۔ تو اگر یہ سلیم ہو، یہ ٹھیک ٹھاک ہو، باقی سارے اجزاء ٹھیک ہوں گے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے بادشاہ ہیں، ملک الملوک ہے اللہ تعالیٰ، مالک یوم الدین ہے اللہ تعالیٰ، احکم الحاکمین، احکم الحاکمین ہے، کیونکہ اللہ خود بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ کا معاملہ بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی جسم کے اندر بادشاہ جو دل ہے، تو دل کا جو حال ہوگا اسی کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ سبحان اسی لیے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو نہیں شکلوں کو نہیں دیکھتے، ہم نے کس طرح کا کپڑا پہنا ہوا، کس طرح کا جوتا پہنا ہوا، کس طرح، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے۔ جی اللہ تعالیٰ کا فوکس، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہوتا ہے آپ کے دل پر۔ سبحان اسی لیے دل کے متعلق علم رکھنا، دل کو سنوار کے رکھنا، ایسا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش رہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بے شک۔ آپ دیکھیں کہ اب انسان کا جو دل ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، کبھی کسی حال میں ہوتا ہے، کبھی کسی حال میں ہوتا ہے۔ جی لیکن امتحان ہمارے لیے یہی ہے کہ اس کو ایسی حالت میں رکھیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اگر ہم نے اس کو اس حال میں لا کر رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر جب بھی دل کا ذکر ہے اسے قلب کہا گیا۔ جی مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ 20 سے زائد آیتوں میں قلب کا ذکر آیا۔ تو قلب کا مطلب یہ ہے پلٹنا، یہ پلٹتا رہتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو ایسے جگہ میں پلٹیں، تو یا تو اس طرح سے پلٹیں کہ یہ جو ہے راہ راست پر رہیں۔ جی وما سمی القلب الا لأنه يتقلب، تقلب پلٹتا ہی رہتا ہے۔ جی قلب کے معنی ہی ہے الٹ پلٹ ہونا، جیسے انقلاب یا قلب یعنی کسی چیز کو الٹ دینا۔ بلا شبہ تو کوئی ایک چیز جو ایک کیفیت پر ثابت نہیں رہتی بلکہ اس میں الٹ پلٹ کے سلسلے، تبدیلی آتے ہیں۔ جی جیسے دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ یا اللہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، بدلنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ بالکل اسی دعا کے مفہوم کے مطابق ایک آیت بھی ہے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دلوں کے احوال، جس طرح چاہے اسے پلٹے. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو جو ہے صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ قائم رکھیں. سبحان اللہ. تو اسی سلسلے میں بعض آیات میں ہمیں یہی مضمون ملتا ہے، مثلا یہ کہ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو اس آیت کا ترجمہ فرمائیے گا، اور یہ کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دل بھی بیمار ہوا کرتے ہیں، تو یہ بلا شبہ کیا معاملہ ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک مرکزی آیت ہے جی جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے بدن کے باقی حصے بیمار ہو سکتے ہیں، اس طرح دل بھی بیمار ہو سکتا ہے. جی اور ضروری نہیں کہ عضوی بیماری ہو، یہ ایک روحانی بیماری ہو سکتی ہے صحیح. جس کے علاج کے اللہ تعالیٰ یہ آیت اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ جی آپ یعنی ہماری تمام گفتگو دل کی اس بیماری یا اس صحت سے متعلق ہے جس کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ روح سے ہے. بلا شبہ بلا شبہ ورنہ دل تو ایک ٹکڑا ہے، نظر آنے والا ایک عضو ہے. تو جو اس کے جسمانی امراض ہیں وہ تو کوئی ڈاکٹر وغیرہ اس کے بارے میں ان کے پاس علاج ہوگا، ان سے رجوع کیا جائے گا. خدا نخواستہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کم ہو گئی، کوئی اس کا والو بند ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ الگ معاملہ ہے. بلا شبہ تو ہماری گفتگو دینی اور روحانی جو زندگی ہے دل کی، اس کے بارے میں. بلا شبہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی آیت ہے. جی جس طرح قرآن کے مختلف اغراض و مقاصد ہیں. ایک مقصد ہے کہ توحید کو قائم کرنا، ایک مقصد ہے کہ انبیاء کے متعلق آپ کو صحیح بات بتا دینا، جی ایک مقصد یہ کہ انسان کو ہدایت دے دینا، ایک مقصد یہ بھی ہے قرآن کا کہ آپ کے دل کو راہ راست پہ لے کے آنا. قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، اے لوگ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے. جی اب اس نصیحت کا کیا مقصد ہے، کیوں بھیجا گیا اس نصیحت کو آپ کی طرف؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس کے اندر شفا بھی ہے تمہارے دلوں کے تنگیوں کے لیے یا تو بیماریوں کے لیے. جو دلوں کے اندر تکلیفیں ہیں انسان کی، اس کے لیے شفا کہاں ہے؟ اسی نصیحت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو آیت کے آخری حصہ ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے ایک خاص اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. جی جو شخص بھی اس قرآن کو پڑھے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر حال میں کچھ نہ کچھ فائدہ پائے گا اس قرآن سے. صحیح. لیکن ایمان والوں کو ایک خاص فائدہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ آپ کا دل کا حال تو صحیح ہو جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیں گے اور رحمت خصوصی پہ آپ کو عطا فرمائیں گا اگر آپ ایمان پہ قائم رہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی بعض آیات میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، دل ان کے بیمار ہیں. فی قلوبہم مرض، جی حالانکہ بظاہر تو وہ چلتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی دل کی کوئی بیماری، کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر جو آپ بد اخلاقی دیکھ رہے ہیں یا برائی دیکھ رہے ہیں یا یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان نشانیوں کو نہیں مان رہے، یہ اس لیے نہیں کہ ان کے سوچ میں کوئی یا تو ان کے اندر کوئی عضوی بیماری ہے، یہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. دل بیمار ہے. ان کے دل بیمار ہے. تو یہ جتنے بھی دلائل دیکھتے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں ایمان بیٹھتا نہیں ہے. جی یعنی عقیدہ و ایمان کی خرابی اور حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے کسی بھی صورت. تو وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، بلا شک ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. بیماری بیٹھی ہے ان کے دل. اگر دل ان کا درست ہوتا، صحت مند ہوتا، زندہ ہوتا، تو یہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی پھر اس کا انکار نہیں کرتا. نہ کرتے بلکہ اسے قبول کرتے. تو جب یہ معاملہ ہے، اور بھی اس قسم کی بہت سی آیات ہیں. تو مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے کہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے یا ایک عضو ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو تمام جسم درست ہو جائے گا. تو وہ کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا وان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. یعنی جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مضغہ رکھا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے. جی اگر یہ حصہ صحیح و سلامت کے ساتھ صحیح سلامت ہو تو
تمام اعضاء انسان کے صحیح سلامت ہوں گے. صحیح سلامت باقی اعضاؤں سے مراد یعنی کہ تمام اعضاء کے اعمال فنکشن صحیح رہیں گے. صحیح ہے، اس لیے کہ بادشاہ درست ہے، بادشاہ درست ہے تو سارے لوگ صحیح جو حکم وہ صادر کرے گا بلا شبہ. تو وہ درست ہوگا تو باقی اعضاء اور سب اس کی تعمیل کریں گے. بلا شبہ. تو اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے بگڑ جائیں سارے گے. ہی بگڑ جائیں گے. تو اسی لیے آپ آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا فَسَدَ، وسلم. اگر وہ بگڑ جائیں تو باقی اعضاء بھی بگڑ جائیں گے. اصل میں ہمارا دنیا کے اندر امتحان ہی یہی ہے کہ اپنے دل کو صراط مستقیم پہ قائم رکھیں، صحیح رکھیں. جی اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کہ قیامت کے دن نہ آپ کا مال آپ کے کام میں آئے گا، نہ آپ کے بچے آپ کے کام میں آئیں گے، لیکن آپ کا دل اگر صحیح سلامت ہے تو وہ آپ کے کام میں آئے گا. یعنی آپ نے جو کچھ کمائی کی ہے وہ ساری چیز آپ کے کام میں قیامت کے دن نہیں آئیں گے سوائے آپ کے دل. تو اگر کوئی جسمانی مرض کسی انسان کو لاحق ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ہاتھ پاؤں میں تکلیف ہے خدا نخواستہ، تو وہ اس کے لیے دوا کھاتا ہے، علاج کرواتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے. تو یہ دل کا روگ اور یہ روحانی امراض، تو ان کے لیے علاج اور ان سے شفا اور نجات، تو اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے کیا انسان کو یوں بے بس اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، یا اس قسم کے امراض کے علاج کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحانی بیماریوں کے لیے قرآن پاک کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعہ مختلف طریقوں کا انتظام کیا ہوا کہ ہم جو ہے اپنے ان روحانی بیماریوں کا علاج کر لیں. جی، بلکہ تمام گزشتہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی بعثت اور رسالت کا بھی یہی مقصد خلاصہ یہ کیونکہ انبیاء کرام جو تھے سب دلوں کے معالج تھے. صحیح ہے. آتے ہیں لوگوں کے دلوں کا علاج کرتے ہیں، ان کے اندر سے بیماریوں کو نکالتے ہیں. تو یہ خواہ وہ بیماری عقیدہ و ایمان سے متعلق ہو، خواہ وہ اخلاق و کردار اور سیرت سے متعلق ہو، یا شہوات وغیرہ سے متعلق ہو، انسان کا شہوات غالب ہو، تو یا ایسے شبہات سے متعلق شبہات غالب ہو. تو ان تمام بیماریوں سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، اپنے کتابوں کو نازل فرماتے ہیں جی. اور اپنے ذکر کو قائم رکھنے کا حکم دیتے ہیں. اور یہی مفہوم ہمیں اس آیت میں بھی نظر آتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. تو یہ جو تزکیہ کا لفظ ہے، بلا شبہ تو اس آیت کا بھی ترجمہ ذرا اور مفہوم بیان فرما بڑی دیجیے. خوبصورت آیت ہے قرآن پاک میں، بلکہ دو جگہوں میں اسی طرح کی مفہوم آیت ہے اسی طرح کی تقریباً. آیتیں آئی ہیں قرآن کے پاک. هو الذی بعث فی الامیین، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. جی، سورۃ الجمعہ میں سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے تقریباً شروع میں ہی فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین. یہ ان پڑھ جو لوگ تھے عرب کے اندر، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، ایک نبی کو بھیجا. جی. کس غرض سے بھیجا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، تاکہ ان تک اللہ تعالیٰ کے آیات کو پہنچا دیں، تلاوت کر دیں، پڑھ کے سنا دیں ان کو. صحیح. یہ ایک عمل ہو گیا نبوت کا. آگے کیا عمل ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کر دیں، ان کو صاف کر دیں. تو ان کو کس طرح سے صاف کریں؟ دونوں طریقے سے صاف کریں. ان کو پاکیزگی بھی سکھائیں، کپڑوں کو کیسے پاک کرتے ہیں یہ بھی سکھا دو. آپ نے ظاہری طہارت بھی ظاہری اور باطنی و معنوی و روحانی طہارت بھی. بلا شبہ. تو یہ جب ظاہری اور باطنی طہارت ان کے اندر آ جائیں، ان کی دل پاک ہو جائیں، تو پھر ان کو کیا سکھایا جا سکتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حکمت یعنی کہ آپ آیات اور احادیث کے حکمت تک پہنچ جائیں، تہ تک پہنچ جائیں. یہ اس وقت پہنچیں گے جب آپ کے اندر تزکیہ ہو. صحیح. تو یہ مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کا. اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد کہ انسان کو پاک کر دیں، پاک اور صاف کر دینا. صاف کر دیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بلا شبہ. کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے اور برائی کو بھی چھوڑ دیجیے. بلا شبہ. تو یہ دونوں چیزیں کہ ظاہری طہارت کا اہتمام بھی ہو اور روحانی و معنوی و باطنی طہارت کا اہتمام. سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ اور وضوح کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سبحان اللہ. سورہ توبہ سورہ فی الحال بقرہ ایک کے وقفہ اندر. لے لیتے ہیں. بلا شبہ. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے.
اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل یہ گفتگو آپ نے فرمائی کہ دلوں کا تزکیہ اور دلوں کے جو روگ ہیں ان کا علاج، تو یہی وہ عظیم مقصد تھا کہ جس کی خاطر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو من جانب اللہ دنیا انسانیت کی جانب مبعوث کیا گیا۔ تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ دل بیمار بھی ہوا کرتے ہیں اور یہ کہ دل مردہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا دل یہ بیمار ہے یا صحت مند ہے، یہ مردہ ہے یا زندہ ہے۔ تو اس سلسلے میں علامات کیا ہیں؟ جیسے کسی بھی مرض، جسمانی مرض، پیٹ میں تکلیف ہے تو ڈاکٹر دیکھے گا کہ اس کی جو علامات ہیں کہ بھوک نہیں لگتی مثلا، یا یہ کہ اس کی جو اجابت کا سلسلہ ہے وہ درست نہیں ہے، جو فطری طبعی معاملات ہیں، تو یا کوئی قے وغیرہ ہوتی ہے خدا نخواستہ، تو جس روگ کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اس کی کیا علامات ہیں؟ یقیناً بہت سارے علامات ہیں۔ اگر انسان کے دل میں کوئی بیماری ہو، روحانی بیماری، تو یقیناً بہت سارے اس کے علامات ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جس طرح جسم جب بیمار ہوتا ہے تو کھانے کا شوق نہیں رکھتا، جی، تو کھانے سے گریز کرتا ہے، دور رہتا ہے۔ اسی طرح جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو روحانی غذا سے اپنا شوق کاٹ دیتا ہے۔ جی، اب اس کا شوق نہیں رہتا روحانی کاموں کے لیے، نماز کے اندر اس کا شوق نہیں، ذکر کے اندر اس کا شوق نہیں، کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں دل چاہتا اس نہیں، کا۔ کوئی اچھا کام کی طرف بلا رہا ہے، بر الوالدین کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا وہاں پر جا کے۔ صحیح ہے۔ تو جب انسان کے دل اچھے کاموں میں نہیں لگتا ہے تو اس کا مطلب کہ دل کے اندر کوئی نہ کوئی خامی آ گئی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری آ گئی ہے، جسے ابھی درست کرنا ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ پہلی علامت ہو گئی کہ گویا اس کی بھوک اڑ گئی ہے۔ بھوک اڑ گئی ہے نیکیوں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے۔ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح انسان کا جب بھوک ختم ہو جاتا ہے تو کھانا پینا کم کر دیتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے، اسی طرح جس شخص کی رغبت روحانی غذا میں کم ہو جاتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جی، اب اگر وہ کسی بھی نیک کام کے لیے اسے کھڑے کر دیا جائے تو کیونکہ وہ کمزور ہے وہ رہ نہیں سکتا وہاں، صحیح، اس کے اندر ایک روحانی کمزوری آ جاتی ہے، اور روحانی کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شیاطین کا تسلط ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ تو جس شخص کو شیاطین کے تسلط سے بچنا ہے، برائیوں کے تسلط سے بچنا ہے، برا خیالات کے تسلط سے بچنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر تقویت لائیں، روحانی قوت لے کے آئیں، اور یہ اس کمزوری کو ختم کریں، اور ان شیاطین اور ان وساوس اور ان برائیوں کا مقابلہ اپنے دل سے کریں، اس سے قبل کہ اپنے جسم سے کریں۔ تو متعدد انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون۔ وعلى ربهم بہت اہم آیت ہے اس سلسلے میں، وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تسلط نہیں کر سکتا ان لوگوں پر جو جن کے دل میں ایمان ہو اور اللہ پر توکل ہو۔ یہ دونوں علامات، ایمان اور اللہ پر توکل، یہ علامات ہے کہ دل انسان کا صحیح و سلامت سے۔ مثلا اگر نماز کی مثال لی جائے تو بعض اوقات انسان کو یہ بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، نیند قربان کرنا، اپنی راحت، اپنا آرام، یا تجارت ہے، یا اسی طرح دوستوں کی محفل ہے، تو تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کر پھر ایک دو دن کا معاملہ نہیں بلکہ زندگی بھر کا یہ معاملہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، مسجد آنا جانا ہے روزانہ دن میں 5 بار زندگی بھر۔ تو بظاہر شاید کوئی یہ کہے کہ یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے، لیکن قرآن کریم میں اس بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم دائمون۔ جی، اللہ کے نزدیک وہی لوگ مقرب ہیں جو اپنے نمازوں پہ قائم ہیں۔ صحیح، یہ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ جی، اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے استقامت کا راستہ اختیار کیا، آپ مکمل طور پر مستقیم ہو گئے اللہ کے راستے میں، تو اب اعمال میں دیمومت آ گئی، صحیح، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے، اپنے دل سے نیکی کر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ جی، جیسے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بلا شبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہ فرماتے نماز کے بارے میں بطور خاص ہاں، کہ نماز بظاہر بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے، بڑی شاق ہے، لیکن جو
اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے معاملے میں سہولت و آسانی پیدا فرما دی جائے گی، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقی تمام عبادات و اعمال صالحہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بلا شبہ۔ ایک اور علامت اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے جب وہ کوئی گناہ کر رہا ہو یا کوئی برائی کر رہا ہو، کوئی بدی کر رہا ہو، جی تو اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہو، کوئی خامی ہو، تو اب وہ برائی کرے تو اسے برا نہیں لگتا، صحیح، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرے تو اسے برا نہیں لگتا، احساس مٹ گیا۔ احساس مٹ گیا۔ احساس مٹ جانا، برائی کا احساس مٹ جانا، اسے بالکل ایک نارمل چیز سمجھنا، یہ ایک اہم علامت ہے جو دکھاتی ہے ہمیں کہ دل کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہے۔ جی، تو جب اس کے دل سے برائی کا احساس مٹ گیا تو پھر اسے ان جگہوں پر جانے کا شوق رہتا ہے کہ جہاں برائیاں ہوا کرتی ہیں، بلا شبہ۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست اور میل جول اسے پسند رہتا ہے کہ جو اس کے ہم خیال ہوں، جو برے قسم کے لوگ ہوں۔ اچھے لوگوں سے وہ دور بھاگتا ہے، اچھی مجلس یا اچھی صحبت سے وہ بدکتا ہے۔ جہاں اچھے کام ہوا کرتے ہوں کہ مثلا مسجد ہے یا دینی محافل ہیں، تو ایسی جگہوں پر جانے سے وہ کتراتا ہے، جی چراتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یعنی برائی کی طرف اور برے لوگوں کی طرف ہمیشہ رغبت اور نیکی اور نیک اور اچھے اور سچے لوگوں سے دور ہے۔ ہمیشہ بیزاری اور بے رغبتی، یہ گویا اس چیز کی علامات میں سے ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے بلا شبہ۔ اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم میں ان علامات میں سے کوئی علامت کبھی موجود نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو دل کا روگ ہے، یہ بیماریاں، روحانی بیماریاں، تو وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے دل بیمار پڑ جایا کرتا ہے؟ متعدد اسباب ہیں اس سلسلے میں، لیکن دو اسباب بہت اہم ہیں اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے کہ روحانی غذا، صحیح، روحانی غذا دل کو دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، اگر روحانی غذا سے دل کو محروم کر دیا جائے تو دل یقیناً کمزور ہو جائے گا، بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ روحانی غذا کے اندر تمام اعمال صالحہ آتے ہیں، عبادات آتے ہیں، توحید الہی آتا ہے، تلاوت کلام پاک آتا ہے، اور نیکی کرنا، صدقات کرنا، خیرات کرنا، یہ تمام روحانی غذا کے اندر، یہ تمام اعمال روحانی غذا کے اندر آتے ہیں۔ جی، جب انسان ان اعمال کا خیال رکھتا ہے تو اس کے دل کو تقویت ملتا ہے، روحانی تقویت ملتی ہے۔ اب جب روحانی تقویت مل جاتی ہے، مضبوط دل بن جاتا ہے، اپنے بیماریوں پر غالب ہو جاتا ہے، تو بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، گویا وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے۔ او من کان میتا فاحییناہ، کہ قرآن کریم میں یہ مثال دی گئی ہے، اور اس مثال سے انسانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ انسان جو ایمان سے دور ہے اور وہ مقصد کہ جس کی خاطر اللہ کی طرف سے انسان کو زندگی جیسی اہم ترین نعمت سے نوازا گیا ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت، جو اس مقصد کو انجام نہیں دے رہا جو اس کا مقصد تخلیق ہے، گویا وہ مردہ ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر دنیا میں مشرق و مغرب میں وہ گھومتا پھرتا ہے اور یہ کہ بڑے بڑے کام وہ انجام دیا کرتا ہے دنیاوی، لیکن ان تمام تر امور کے باوجود در حقیقت وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، کیونکہ وہ اس مقصد سے غافل ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے زندگی دے رکھی ہے۔ لیکن اگر وہ مقصد اس میں آ گیا، وہ اس مقصد کی تکمیل کر رہا ہے، تو یہی زندہ ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، زندگی کا مقصد وہ مکمل کر رہا ہے، جس غرض سے انسان کو زندگی دی، جو پرپس ہے زندگی کی، صحیح، اس کو مکمل کرا تو وہ زندہ ہے، اور اگر اس کو مکمل نہیں کر رہا، باقی جنگیں لڑ رہا ہے، تو پھر وہ اس کا وہ زندگی مردہ ہے، وہ لاش ہے۔ تو اسی لیے پہلی بات یہ ہو گئی کہ غذا جو ہے، روحانی غذا، روحانی زندگی کے لیے جو چیز ضروری ہے، یعنی ایمان اور اللہ کی عبادت و اطاعت، اعمال صالحہ، اگر اس معاملے میں انسان غفلت کا شکار ہوگا تو پھر یقیناً ایک نہ ایک دن اس کا دل بیمار پڑ جائے گا
پھر اس کی روحانی موت واقع ہو واقع جائے ہو گی۔ جائے گی۔ اور دوسری چیز اس سلسلے میں دوسری اہم چیز یہ کہیں گے کہ انسان اپنے آپ کو جب گناہوں کے ماحول میں ڈال دیتا ہے، فتن کے ماحول میں ڈال دیتا ہے، تو ایک بڑی غلطی کرتا ہے۔ اپنے فتن یعنی فتنے، فتنے، امتحانات یا جن چیزوں سے انسان کے رجحانات خراب ہوتے ہیں اور رجحان برائیوں کی طرف بڑھتا ہے، صحیح، ایسے ماحول میں یا ایسی چیزوں کے درمیان اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو اپنے دل کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے وہ۔ جی یہ وجہ بن جائے گا دل کی بیماری کے، جس طرح روحانی غذا نہیں دینے سے انسان کا دل بیمار پڑ جاتا ہے، اس طرح غلط ماحول میں رہنے سے بھی انسان کا دل بیمار پڑ جاتا ہے، کیونکہ انسان ایک سوشل کائن ہے، یعنی جس جگہ میں آپ اسے رکھتے ہیں اس جگہ سے متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے بہتر جگہ یہ ہے، آپ کے دل کے لیے بہتر جگہ ہے کہ اسے ایسا ماحول دیں جہاں پر اسے اچھا دیکھنا میسر ہو، اچھا سننا میسر ہو، صحیح، اچھا بولنا میسر ہو، اچھے لوگوں کی صحبت حاصل۔ لیکن اگر آپ اسے برا ماحول کے اندر ڈال دیں اور ہمیشہ اس کو امتحان ایک کے بعد ایک امتحان میں ڈالتے رہیں تو یقیناً یہ اسے کمزور کر دے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اچھا ایک مثال دیتے ہیں، جی دل کا مثال حصیر کے ساتھ بنا کر کے دیتے ہیں۔ حصیر کہتے ہیں چٹائی کو، جی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ایسا ہے جس طرح چٹائی مستحکم ہو جاتا ہے، اس کے دھاگوں کو رسیوں کو ملا کر اسے مستحکم کر دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں، جی اسی طرح دلوں کو بھی چٹائی جیسے گناہوں کی چٹائی سے آپ جو ایسا لپیٹ کر مستحکم برا ماحول میں ڈال دیتے ہیں جس طرح چٹائی کو تیار کیا جاتا ہے۔ جی تو اس ماحول کے اندر جب انسان کو مکمل طور پر ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل کو پوری طرح سے ایک غلاف کے اندر بند یا کر اسی دیا طرح جاتا مثلاً یہ کہ چٹائی اگر ٹوٹنے لگے، کوئی ایک تنکا اس کا نکل گیا، ایک دھاگا ادھڑ گیا، پھر ایک تنکا نکل گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر میں دوسرا تنکا بھی گر جائے گا، نکلنے لگے گا، پھر تیسرا بھی۔ تو یوں اگر دل میں شبہات پیدا ہونے لگیں غلط ماحول کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، غلط کتابیں پڑھنے کی وجہ سے، غلط مناظر دیکھنے کی وجہ سے، پہلے ایک شبہہ پیدا ہوگا، شک پیدا ہوگا دل میں دین کے بارے میں یا اچھے کاموں کی انجام دہی کے بارے میں، اس کے بعد دوسرا شبہہ، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس کا تمام دل جو ہے وہ گویا کہ گر جائے گا، اس کا سقوط ہو جائے گا۔ بالکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلکوزی مجخیہ، جی اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر، صحیح، بالکل اس طرح ہو جیسے جائے کہ الٹا برتن ہو الٹا کر دیا برتن، کہ اب اس کے میں اندر جو آپ کچھ کوئی ڈالا جائے گا وہ اس میں ٹک نہیں سکے گا۔ بلا شبہ۔ تو جب دل کا یہ حال ہو گیا شبہات کی وجہ سے یا شہوات کی وجہ سے، تو اب اس میں جو بھی اچھی بات، کوئی نصیحت، کوئی آیت، کوئی حدیث ڈالی جائے گی تو وہ اس میں ٹک نہیں سکے گی، وہ نکل کیونکہ جائے اب وہ الٹے برتن کی مانند ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس سلسلے میں کہ انسان صحیح اپنے ہے۔ دل کا اور خیال مجھے اس رکھے۔ حوالے سے ایک وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ قیامت کے قریب جو علامات قیامت ہوں گی، تو دجال کا جب ظہور ہوگا، دجال تمام دنیا میں گھومے گا، ہر جگہ وہ چکر کاٹے گا بڑی تیزی کے ساتھ اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ جب وہ مدینہ پہنچے گا تو مدینہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ مدینہ کے باشندوں میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ محض تماشا دیکھنے کے لیے وہاں دجال کے پاس جا پہنچیں گے، شہر سے باہر، کہ یہ دجال اندر تو نہیں آ سکتا، چلو ہم جائیں، ہم دیکھیں کہ یہ کیا تماشا ہے، کیا معاملہ ہے۔ جو وہاں تماشا دیکھنے کے لیے جائے گا وہ بھی مبتلا ہو جائے گا، پھنس جائے گا وہ بھی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جی، اللہ تعالیٰ فرماتا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی بخوبی کہ اس قسم کی شکوک و شبہات کی جگہ سے بھی دور رہنا چاہیے، کہ اگر صرف انسان تماشا دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں جائے یا کوئی ایسی کتاب پڑھے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس دلدل میں، اس وادی میں خود بھی گر جائے۔ خود بھی گر جائے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ کلام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دلوں کا روگ، دلوں کی بیماری یعنی روحانی امراض، تو وہ کیا اسباب ہوا کرتے ہیں کہ جو انسان کے لیے، دل کے لیے روحانی موت
یا روحانی بیماری کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ وقفے سے قبل آپ نے چند اسباب کا تذکرہ فرمایا، اب ہم چاہیں گے کہ اسی طرح ایک چیز جو کہ اہل علم نے اس سلسلے میں بیان کی ہے کہ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا بیکار بات ہے، اس سلسلے میں فرمائیے گا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جی اس سے بہترین عبارت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اس کا دل صحیح حالت میں ہے، اس کا دل ایمان سے معمور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ کوئی اچھی بات کہیں یا تو پھر خاموش رہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاموشی اور آپ کی بات کو آپ کے ایمان کے ساتھ متصل کر دیا، جوڑ دیا۔ جی تو اگر دل کے اندر ایمان ہو تو اس کا اثر زبان پہ ہونا چاہیے۔ جی زبان پہ کیا اثر ہو؟ یا تو اچھی بات کریں یا تو پھر خاموش رہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ فضول بات کرنا، غیر ضروری بات کرنا، بیکار باتیں کرنا، یہ ایک علامت ہے کہ دل کے اندر بیماری ہے، یا تو اس سے بیماری آتی ہے انسان کی، روحانی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ جی ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کرنے لگتے ہیں۔ باتوں کے درمیان آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں مواخذہ کیا جائے گا قیامت کے دن؟ یعنی کہ ہم عذاب کے شکار ہو سکتے ہیں قیامت کے دن اپنے باتوں کی وجہ سے؟ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقلت کا امک، یعنی تمہاری ماں تمہیں کھو جائے۔ یہ کہ مجازی عبارت جس کا مفہوم یہ ہے ایک ان کا ایک وہ محاورہ کہ تھا محاورہ اس تھا۔ معاشرے میں، ہاں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ یعنی وسلم پیار میں بھی کہا جاتا بلا شبہ بلا شبہ تو کہا کہ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ إِلَّا بِحَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جہنم میں لوگوں کو پھینکا تو اسی لیے ہی جاتا ہے اپنے زبان کے کمائی کی وجہ سے۔ جی تو زبان انسان کو یا تو جنت لے جاتا ہے یا تو جہنم کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ کلمہ شہادت ہے ہی ایک زبان کا لا عمل ہے، الہ الا اللہ، اور سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ انسان جڑ کے رہنا چاہتا ہے، زبان کا عمل ہوتا ہے۔ اپنے اہلیہ کے ساتھ اگر جڑ کے رہنا ہے تو پھر وہ بھی ایک زبان کا عمل ہے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے، اہمیت اتنی بڑھ کر ہے کہ انسان کا دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کو صحیح اور سلامت رکھنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے زبان پہ کنٹرول رکھیں، قابو رکھیں، ایسی باتیں نہ کریں جس کی کوئی ضرورت نہ ہو یا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یعنی بیکار بات کرے گا انسان، پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے فتنہ برپا ہو جائے۔ جب فتنہ کوئی رنجشیں تلخیوں کے سلسلے ہوں گے، پھر وہاں غیبتیں بھی ہوں گی، چغلیاں بھی ہوں گی، بد زبانی بھی ہوگی، تو یہ تمام برائیاں جو ہیں جب وہاں یہ پیدا ہوں گی تو نتیجہ اس کا لازمی یہی برآمد ہوگا کہ دل میں کدورت، دل میں تنگی اور دل میں ظلمت، تاریکی، تو مرجھایا ہوا دل ہے، بیمار دل ہے۔ ہمارے علماء کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں زبان کی مثال ایسا ہے کہ ایک برتن کی مثال ہے جو دل کے اندر سے کھانا نکال کے باہر لاتا ہے۔ جی تو دل میں جو کچھ پڑا ہے اسی کو زبان باہر نکال کے لاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر دل ٹھیک ہو تو زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی، یعنی زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان ہے، ترجمان ہے۔ اور اسی لیے گزشتہ شریعتوں میں زبان کا یعنی بولنے کا روزہ بھی مشروع تھا بلا شبہ کہ آج میں سارا دن کوئی بات نہیں کروں گا سوائے ذکر اللہ کے مثلا، تو یہ بھی گویا عبادت کی ایک قسم تھی۔ بلا شبہ الا تو اس سے بذکر اللہ جی ہاں، تطمئن القلوب۔ تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ رہے، سلامت رہے، تندرست رہے، اور اس میں موت کے اور یہ کہ ویرانی کی اور بیماریوں کے آثار سے وہ محفوظ و مأمون رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ فضول باتوں سے ہمیشہ اجتناب اور پرہیز ہی کیا کرے۔ اسی طرح ایک چیز جو کہ دل کی بیماریوں کا سبب بنا کرتی ہے وہ ہے بد نگاہی، یعنی حرام چیزوں کی جانب دیکھتے رہنا۔ بلا شبہ اصل میں نگاہ اور انسان یعنی کہ آنکھیں اور کان، ان دونوں کو جو ہے دل کی کھڑکیاں مانے جاتے ہیں۔ جی تو ان دونوں جگہوں سے، آپ کے آنکھوں سے اور آپ کے کان سے آپ کے دل تک مواد پہنچتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب آپ دیکھیں آپ اپنے آنکھوں سے کس قسم کے مواد دل تک پہنچا رہے ہیں، کس یعنی زبان جو ہے، زبان پر وہ چیز آتی ہے جو دل کے اندر ہے، وہ باہر آ رہی ہے، بلا شبہ جبکہ آنکھ اور کان سے دل کے اندر چیز پہنچائی جاتی ہے۔ بلا شبہ۔ تو اس لیے اب آپ اپنے دل کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ ہمیشہ دیکھتے رہیں، ہمیشہ سوچتے رہیں کہ آپ اپنے دل تک اپنے آنکھوں کے ذریعے کیا پہنچا رہے ہیں۔ جی آپ قرآن پاک کی تلاوت جب کرتے ہیں، خوبصورت آیتوں کا منظر اپنے آنکھوں سے اپنے دل میں پہنچا رہے ہیں۔
صحیح. لیکن آپ کسی بری چیز کو جب دیکھتے ہیں یا کوئی برا منظر آپ جب دیکھتے ہیں بیٹھ کر اس کا تماشا بنا کر دیکھ رہے ہیں آپ، تو پھر آپ برائی کو اپنے دل تک لے کے جا رہے ہیں. تو اب آپ کا دل جو ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کلکوزی مجخیہ، بالکل پلٹ جائے گا، اس کے اندر بھلائی بیٹھے گی نہیں اور برائی سب اس کے اندر آ کے بیٹھ جائیں گے. صحیح. تو اسی لیے آپ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مردوں کو عورتوں کو دونوں کو یہی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے آنکھوں کو سنبھالیں، اپنے آنکھوں کو نیچے رکھیں. کوئی برا منظر آ جائے، کوئی بری چیز آ جائے تو آپ اپنے آنکھوں کو ہمیشہ اس کے ساتھ بالکل فوراً وہاں سے ہٹا دیں تاکہ آپ کا دل متاثر نہ ہو. پھر اس کے بعد یہ حکم دیا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں، بچا کر رکھیں فحاشی سے، برائی سے، بے راہ روی سے. تو پہلے یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نیچی رکھیں، جھکا کر رکھیں اپنی آنکھیں، حرام چیز کو نہ دیکھیں. گویا اگر انسان حرام چیز کی طرف نگاہ سے بچا رہے گا، بد نگاہی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، تو آگے جو حکم دیا گیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو اس پر عمل تبھی ممکن ہو سکے گا جب اس پہلے حکم پر عمل کیا جائے گا. اور اگر پہلے حکم پر عمل نہ کیا گیا، اپنی آنکھوں کو یوں آزاد اور بے لگام چھوڑ دیا گیا، تو پھر جو دوسری برائی ہے جس سے روکا گیا ہے اس میں مبتلا ہو جانے کا بھی قوی اندیشہ رہے گا. جیسے کہتے ہیں کہ بدایت الشر نظرہ، کہ جو شر ہے، برائی ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ ہمیشہ نظر سے ہی ہوا کرتی ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ النظرۃ سہم جی من سہام ابلیس، سہام ابلیس، یعنی کہ یہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بلکہ سہم مسموم، زہریلا تیر ہے. زہریلا تیر. تو گویا کہ ایک چیز یہ ہو گئی کہ بد نگاہی، تو اگر انسان اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کا دل مریض ہو جائے گا. اور اسی طرح ایک چیز ہے ضرورت سے زیادہ کھانا، بسیار خوری، تو اس سے بھی دل بیمار، یعنی اس سے تو دل ظاہری اور جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاتا ہے اور روحانی طور پر بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو ایک شریعت عطا فرمایا، اس کے اندر روزہ بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے. جی. روزہ اس لیے رکھا کہ انسان کو اپنے کھانے پر جو قابو آ جائے. جس شخص کو کھانا قابو میں لے کے آ گیا، بجائے کہ وہ خود اپنے کھانوں کو قابو میں رکھیں، اس شخص کی مثال تو بالکل ایسے میں ہوگی جیسے کوئی جانور ہو. جی تو صحیح ہے. جانور کی حالت سے دور رکھنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، تلقین کیا، حکم کیا، تاکہ جانوروں کی بجائے آسمانی مخلوق یعنی ملائکہ سے اس کی مشابہت مضبوط رہے، بلا شبہ ملائکہ سے قربت رہے. ملائکہ سے قربت ہے. اب فرشتوں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ وہ کبھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، جی. صرف ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. جب انسان زیادہ حد سے ضرورت سے زیادہ کھا پی لیتا ہے پھر اس کے اندر شہوات بڑھ جاتے ہیں. جی. جب شہوات بڑھ جاتے ہیں تو طلب بڑھ جاتا ہے دنیا داری کا اور صحیح. باقی چیزوں کا، تو پھر اس کے اندر رغبت نہیں رہتی نماز پڑھنے کی یا باقی نیکیاں کرنے کی یا غریبوں کا سوچ کا، اس طرح کوئی رغبت اس کے بالکل. اندر. تو ہمیشہ بہت زیادہ کھاتے رہنا، اسی کو اپنا مشغلہ اور یہ کہ جستجو اور اپنا مطلوب و مقصود بنائے رکھنا، تو یہ مذموم چیز ہے، بری چیز ہے، مومن کی شان کے خلاف ہے. جیسے کہتے ہیں کہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے. اور خاص طور پر ہمارے اس دور میں جب آپ کسی بھی راستے میں چلے جائیں تو جگہ جگہ کھانے کے مراکز آتے رہتے ہیں. جی. اگر بھوک نہ بھی لگی ہو اور ضرورت نہ بھی ہو تب بھی انسان کے قدم ادھر اٹھ جاتے ہیں. بعض اوقات تو فضول خرچی بھی ہے، مال بھی برباد کرنا اور اپنی صحت خراب کرنا اور اپنے دل کی جو روحانی کیفیت ہے اسے بھی خراب اس کو بھی مجروح اور متاثر کرنا. بلکہ وہ ایک حدیث ہے کہ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، کہ بس چند لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر جو ہے وہ سیدھی رہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سیرت دیکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 دن تک آپ کھانا نہیں کھاتے. جی. اور ایک روایت میں آتے 2-3 مہینہ گزر جاتا، ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا. سبحان اللہ. تو آپ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار دقل یعنی کہ پرانا اور گھٹیا قسم کا جو کھجور ہوتا ہے وہ بھی میسر نہیں ہوتا. جی. لیکن آپ شاکر ہیں، آپ کا دل معمور ہے اللہ کے ذکر سے. سبحان اللہ. یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک چیز جو دل کے روگ کا سبب بنا کرتی ہے وہ لوگوں سے بلا وجہ ضرورت سے زیادہ اختلاط اور میل جول.
تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. حد سے زیادہ لوگوں سے انسان جب میل جول کرتا ہے، زیادہ سوشلائز ہونے لگتا ہے اور اپنے فرائض کو، اپنے واجبات کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے، اپنی روحانی ذمہ داریوں کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بھی تمیز نہیں رکھتا کہ کس کے ساتھ ملنا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، کس وقت ملنا چاہیے، کس وقت نہیں ملنا چاہیے. ان چیزوں کا جب انسان خیال نہیں کرتا، اس کا دل متاثر ہوتا ہے. باقی لوگوں کو دیکھتا ہے کس کیفیت کے اندر، اسی کیفیت کے اندر وہ بھی جانا چاہتا ہے. باقی لوگوں سے کوئی بات سنتا ہے تو اس قسم کی باتیں خود بھی کرتا ہے. کوئی سلوک، کوئی ادب، کوئی چیز ان کے اندر دیکھتا ہے تو اس چیز کو اپنے اندر بھی لے کے آتا ہے. تو اس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اپنے ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یعنی یہ فضول ماحول میں جانا، اس سے یہ بچتے ہیں. فضول لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا، اس سے وہ بچتے ہیں جہاں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے اور فضول لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار سے بھی یہ بچتے ہیں. ہیں. تو اہل علم نے اس سلسلے میں کچھ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میل جول ضروری ہے، جیسے جسم کے لیے خوراک اور غذا ضروری ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے بوقت ضرورت ملنا جلنا چاہیے، جیسے دوا ہے کہ بوقت ضرورت. صحیح بات ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہیے، کہ وہ گویا کہ زہر کی طرح ہے، مضر ہے. تو جب یہ تمام گفتگو ہو چکی کہ یہ وہ علامات ہیں کہ اگر یہ ظاہر ہونے لگیں تو انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا دل کہیں بیمار نہ پڑ جائے یا مردہ نہ ہو جائے. تو اگر وہ بہت زیادہ فضول گفتگو کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، حرام کی جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہے، ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ضرورت سے زیادہ فضول لوگوں سے میل جول کے سلسلے کے وقت بھی برباد، اور یہ کہ اس کا اخلاق و کردار اور سیرت اور خیالات بھی متاثر ہو رہے ہوں، تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں اگر آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہو گیا خدا نخواستہ، تو علاج اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو علاج میں ہم یہ کہیں گے کہ ذکر الہی کی طرف آ جائیں. صحیح. انسان کے تمام روحانی بیماریوں کا ایک علاج یہ ہے کہ ذکر. نماز کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، قرآن پاک کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، درود شریف کو بھی ذکر کہا جاتا ہے. تو الغرض یہ ذکر، اللہ کی یاد اور توبہ و استغفار بالخصوص جو ہے اس چیز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام جو ہے. توبہ اور استغفار، توبہ کا مفہوم ہی آپ دیکھ لیں. توبہ جی، کا کہ مطلب پلٹ کر آنا، پلٹ کر واپس، کہ جس غلط راستے پر انسان گامزن تھا اسے چھوڑ دے اور پلٹ کر آ جائے. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے جزاک اللہ خیر، اور آپ نے عمدہ انداز میں ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ. بارک اللہ فیک. آمین یا رب. اور اسی طرح ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی خیر و خوبی سے دنیا و آخرت میں نوازیں. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.